حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا کے مناجم شہداء میں سے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے تھے اور شکل و صورت، اخلاق و گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت دردناک اور سبق آموز باب ہے۔ حضرت علی اکبر کی والدہ محترمہ حضرت لیلہ بنت ابی مرہ تھے۔ آپ جوانی کے عالم میں تھے اور آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جن کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 18 سے 25 سال کے درمیان بیان کی گئی ہے۔ آپ نہایت بہادر، عبادت گزار اور بااخلاق نوجوان تھے۔ جب کربلا کا میدان سجا اور حق و باطل کے درمیان معرکہ شروع ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ خاندان نبوت کے افراد نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنا شروع کر دیے۔ اسی وقت میں حضرت علی اکبر اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب علی اکبر نے اجازت چاہی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی جدائی کا لمحہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس نوجوان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر اہل بیت کے خیموں میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد سے رخصت لی اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان میں پہنچ کر اپنا تعارف کروایا، میں علی بن حسین بن علی ہوں۔ خدا کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ آپ نے دشمن کے کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر دشمن کی لشکر بھی خوف پھیل گیا۔ شدید گرمی اور مسلسل جنگ کی وجہ سے حضرت علی اکبر کو پیاس نے بہت زیادہ بے چین کر دیا۔ آپ واپس اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، پیاس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور جو راہ کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، تیری تھوڑی دیر اور صبر کرو، عنقریب تم اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسا جام پیو گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر دوبارہ میدان جنگ کی طرف لوٹ گئے اور نہایت دلیری سے لڑتے رہے۔ دشمن کے ایک شخص مرہ بن منقذ نے موقع پا کر آپ پر نیزے اور تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ زمین پر گرتے ہوئے آپ نے آواز دی، بابا جان، آپ پر سلام ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے سیراب کر رہے ہیں۔
امام حسین رضی اللہ عنہ یہ آواز سنتے ہی دوڑتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، دنیا کے بعد تمہارے بعد زندگی کا کوئی فائدہ، کیا فائدہ؟ یہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کر رہا تھا۔ اہل بیت کی خیموں میں خواتین اور بچے بھی روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جوانی بنی ہاشم کو حکم دیا کہ حضرت علی اکبر کی جسد مبارک کو خیموں تک لے جائے۔ جوانوں نے اپنے شہید بھائیوں کے میت کو اٹھایا اور خیموں کے قریب لایا۔ اہل بیت نے اپنے اس جوان کی شہادت پر بہت گریہ کیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت نوجوانوں کے لیے صبر، وفاداری، اطاعت اور قربانی کا عظیم درس ہے۔ آپ نے اپنے والد اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور سچائی کے لیے ہر قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حضرت علی اکبر کی قربانی کو عقیدت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ کربلا کی شہداء نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان و وفاداری، صبر اور حق پر ثابت قدمی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ آپ کی قربانی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مسئلہ رہا رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے جمیل مسلمان کو راہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق